پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کے لیے مشعل راہ، 6 ستمبر یوم دفاع، غازیوں اور شہیدوں کو قوم کا سلام، قدرتی آفات، ہمارا کردار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ جواد فیضی صاحب، سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ بہت خوشی کا دن ہے آج، عید کا سماں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بالکل۔ اور میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کی اس بات سے کہ ماہرانہ رائے نہیں، یہ آج زانہ رائے ہے اور اللہ اور اس کا رسول قبول کر لیں اور ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اس خوشی والے دن اس چیز کا بھی عزم کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے، اس میں انسانیت ہو، اس میں مذہبی تعلیمات ہوں، اس میں وطنیت ہو، اس میں اپنے وطن سے پیار کرنا ہو، اس میں صرف حقوق انسانیت ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی جو ہیں، چرند پرند کے حقوق بھی جو ہیں، اور خاص طور پہ ان دنوں جو پھولوں کے، کیاریوں کے، درختوں کے حقوق ہیں، ہمیں ان کو بھی پورا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، وگرنہ کس منہ سے درخواست کروں گا؟ وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اللہ نے یہ فرما دیا، اس میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا، تصور نہیں موجود۔ لیکن وہ جو رحمت للعالمین ہے نا پوری دنیا کے لیے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم وہ کون سا کام کریں گے جو چل کے ہم کوئی منہ دکھائی دینے کے اول تو ہم سے نہیں ہوا جائے گا، ہم کس طرح منہ دکھائیں گے؟ جس قدر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اپنا آنچل سنبھال کے چلنا اور پھر اپنی عزت نفس کو بچا کے نکلنا، اور ہم نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے نام پہ جو یہاں دیکھا اور جس طرح چھوٹے بڑے کے معاملات کو ہم نے بگڑتے دیکھا، ہمیں بحیثیت قوم ایک دفعہ پھر سوچنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف دن منا لینا ہی کافی نہیں ہے، صحیح بات، جب تک ایک بات پہ عمل نہ کیا جائے اور جب تک عمل کر کے یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ہم مہذب قوم ہیں اور ہم اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسبت ہے، ہم محمدی ہیں سارے، لہٰذا اس پہ سوچنا ہوگا۔ اس پہ بلکہ میں تو اب تھوڑا سا یہ بھی کہہ لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوب سیرت، اجمل اور اکمل آج تک کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔ بے شک خوبصورتیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں اور ان کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں، ان کے بطور معلم ہونے کی بات شروع کر دیں، بطور سپہ سالار بات شروع کر دیں، بطور چیف ایگزیکٹو بات شروع کر دیں، بطور ہم ایک عام شخص کے مدینے کی گلیوں میں چلنے پھرنے والی اس شخصیت کہ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر جن کی کالی کملی کو کہا گیا ہو، لہٰذا میں پھر وہی آؤں گا کہ ان سے اعلیٰ عرفہ شخصیت نہ دنیا میں آئی نہ آ سکتی ہے، اور اللہ بھی اس پہ اتراتا ہے اور خلق عظیم کا مالک ہے وہ شخصیت، لہٰذا اس پہ کسی نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، لہٰذا اب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم صرف اپنے نام کے ساتھ، ہر نام کے ساتھ ان کا نام لگانے کے ساتھ ساتھ ہم چلنا شروع کر دیں، احمد بھی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اور آج کے دن تو کرنی بھی چاہیے، آگے سے اور اللہ آواز تعالیٰ نہیں کرے نکلتی کہ کہ قبول بس کر لیں، سنتے رہیں، یہ اتنا سکون صرف آتا ہے عمل جو ہے نا، عمل پہ توجہ دینا ہوگی، وگرنہ باتیں پھر اور پھیلتی جو چلی اسپیشلی جائیں آج کل کے حالات ہیں، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ امین صاحب، لاہور کی بات بتائیں، کتنا سجایا، کتنا خوبصورت بنایا، کہاں لائٹیں، کہاں جلوس، کہاں سیلیبریشن، سب
وہ کہتے ہیں نا کہ جی جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آج نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت کا اتنا خوبصورت دن ہے، اتنا پیارا دن ہے کہ جو فضائیں معطر ہو گئیں، بازار، گلیاں، چوک چراہے، ہر طرف لوگ اپنے دل سے نکلی ہوئی بات کے اوپر اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا جو شوق ہے، اپنا جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جو عقیدت ہے، پیار ہے، اس پہ تو اتنا لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج دیکھیں، آج جو 1500 سالہ نبی پاک کا یوم ولادت اتنے انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. آپ نے لاہور کی شمائلہ بات پوچھی ہے، میں کہتا ہوں جی لاہور کیا، کراچی، کوئٹہ، بلوچستان، پشاور، گلگت بلتستان، پورا پاکستان، پورے عالم اسلام، دنیا بھر میں آج جس طرح عالم اسلام میں نبی پاک کا یوم ولادت منایا گیا، اور جس طرح جواد فیضی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دن کو منانا عقیدت و احترام اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور حقوق العباد جو اس کے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا، ایسے کام کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں اور ہم ان کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمیں یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہیں کہ ہم ان کے سامنے آنکھ بھی اونچی نہ کر سکیں، ادب سے، احترام سے، اور ہر وقت یہی دعا مانگتے. اور ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، کسی شاعر نے کیا خوبصورت، میں 2-3 اشعار یہاں پر اگر شمائلہ پہ اجازت دے دوں. کائنات آپ ہیں، کائنات آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، بس آپ ہیں. کوئی چوکھٹ سے خالی نہیں لوٹتا، کوئی چوکھٹ سے خالی نہیں لوٹتا، کتنے فیاض کتنے سخی آپ ہیں. جو گئی جس پر، ہو گئی جس پر تکمیل پیغمبری، وہ رسول آپ ہیں، وہ نبی آپ ہیں. سبحان اللہ. فیضی صاحب، آج کے دن کی مناسبت ہم اگر بات کریں اتحاد امت کی، کتنا ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے، یا جس طرح سے ہم بٹے ہوئے ہیں کیا یہی سلسلہ چلے گا؟ دیکھیے، قرآن کی آیت ہے کہ اور تفرقوں میں مت بٹو، اور اس کے اندر جب یہ واضح کر دیا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو وَاعْتَصِمُوا، اور پھر اور اگر ہم اللہ کے اس قرآن پاک کتاب اطہر اس کی آیات پہ یا آیت پہ عمل نہیں کرتے، جو کہتی کیا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا. بالکل. اب اتحاد امت کی آپ نے بات کی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے علماء وہ عربی جانتے ہیں، عربی دان ہیں، تو ان کی بھی اس میں سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر مسجد سے، ہر مکتب سے، ہر امام بارگاہ سے، ہر انسانی خدمت کے سینٹر سے وہ سب سے پہلے تو اتحاد امت کی بات کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ سوشل میڈیم اور اس پہ بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے دوستوں سے ہو جاتی ہیں وہ گفتگو کے اندر، لہٰذا اسی طرح علماء کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ شمشیر بے نیام بن کے آنا، اور بجائے اس کے کہ اشتہاروں پہ یہ لکھنا، بجائے اس کے کہ اس پہ شعلہ بیانیوں کے اندر ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں، تو دینی تعلیمات تو یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے سب سے زیادہ زور لگایا جائے،
اور جو بھی ہمیں دور کرتی ہیں. اور اس کے میں ایک لنک اور بھی دیتا ہوں, آگے چل کے تو بات ہوگی, لیکن جو آہنی دیوار ہے نا, بنیان مرصوص ہے, وہ تبھی ثابت ہوگی کیا فرقوں کی وہ تمام تر جو دوریاں ہیں, اختلافات ہیں, ان کو سائڈ پہ کر کے ایک صف میں, جب اس کا مطلب کیا کہ ایک صف میں کندھے سے کندھا, پاؤں سے پاؤں, یہ ہے بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار, اندر سے کچھ چیز گزر نہ سکے. لہٰذا جب ہم اس طرح چاہیں گے, اس طرح کریں گے, تو پھر ہم اتحاد امت کے سب سے اچھے دائی بن سکتے ہیں. اور ہمیں بننا چاہیے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے, ہمیں بننا چاہیے کیونکہ رسول معظم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اگر وہ دونوں ہی باتیں نہیں ماننی اور میری بات کے پیچھے کوئی لگ کے کسی فتنے کے پیچھے چل پڑے, تو اس کا رد بھی تو کرنا ہے. ہمیں تو تمام تر ایسی عصبیتوں سے, ایسے اختلافات سے ایک دوسرے کو انسان سمجھیے. سب سے اعلیٰ عرفہ آپ کو تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, 4 قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک کے اندر, ٹھیک ہے. لہٰذا جب ایک مقام ہے واحد جس میں 4 اکٹھی قسمیں ہیں, وگرنہ 1 2 3 تک جاتی ہیں, لیکن یہ قسمیں اٹھانا اور اس کے ساتھ انسان کی بہتری, انسان کو انسانیت کے لیے کام کرنا, تو تبھی ممکن ہے نا. اگر میرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو پھر میں کس طرح آگے بڑھ سکوں گا. وہ نواب نصر اللہ بھی بڑا, امین حفیظ صاحب محفلوں میں شعر سنایا کرتے تھے. لاہور کی بات ہو رہی ہے تو ایسی چوک میں ان کے جو ڈیرے سجتے تھے, اور مطلب اور ماشاءاللہ ایسی زعفرانی شخصیت, سیاستدان بھی, ادبی بات بھی, شعر و شاعری بھی. تو وہ ایک عام طور پہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے ذہن میں, سمجھ میں ذہن میں, لیکن سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. لہٰذا ہمیں اپنے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و منات و عزا اور اس طرح کے جو بت تھے, وہ جس طرح پاش پاش کر کے کعبۃ اللہ سے نکالے تھے نا, ہمیں اپنے اذہان سے, ذہنوں سے وہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا, ذات برادری کے اور شخصیت پرستی کے اور اس قسم کے اور فرقوں کے, اور وہ نیچا ہے وہ اونچا ہے, یہ بت سارے نکال پھینکنا ہوگا. کون نکالے گا یہ ہمیں ہر ایک کو خود کوشش کرنی ہے. روٹی کو چوچی تو کوئی کہہ نہیں رہا شمیلہ, ہر بندہ اپنے صاحب دا بڑا پکا ہے, اپنے فائدے کا اگر دھیان رکھ سکتا ہے. جب ہم انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے تو تب ہم سہارے لیتے ہیں اپنے اساتذہ. میں نے تو پہلے عرض کر دیا کہ علماء کا, ذاکرین کا, شیوخ کا, ان کا یہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سیاست کا, وہ بیوروکریٹس ہوں, وہ جج ہوں, وہ جرنیل ہوں, وہ جرنلسٹ ہوں, وہ عام بندہ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ہر ایک جو مسلمان ہے اور جو انسان ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنا کے بھیجا گیا, رحمت للعالمین. تو بھائی اس میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بالکل صحیح. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ہٹاتے نہیں وکدے, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, کی لبنی وچ بازار پڑے, دین میرے دادا دی, اے دین میرے دادا دی, نائے میں ٹکرا مار کڑے, فیضی صاحب, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, کی لب دی پھرے بازار کڑے. کیا بات ہے میڈم ترنم نور جہان کی. 6 ستمبر کی بات کر لیں, 1965 کی جنگ ہو, رات کا اندھیرا ہو, بزدل دشمن مودی جیسے بھارت والے ہوں, کیا کہیں گے. اس وقت بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک ہم سے مار کھائی, اور اس بار بھی انہوں نے رات کے اندھیرے میں وار کیا. مطلب آپ کی بہادری تو یہی ثابت ہو جاتی ہے. سچی جو بات ہے 1965 کی جی جو جنگ ہے, میں اس کے حوالے سے تو جس طرح بھی آپ نے ترانہ اور پتران دی گل کی تھی کہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے, کی لب دی پھرے. اچھا مجھے اس میں یہ
قریب میں ریڈیو پاکستان، جی پھر پی ٹی وی، یہاں پہ اس وقت کے عظیم شعراء، ادیباء، لکھنے والے، لائنز دینے والے، اسکرپٹ رائٹنگ کرنے والے، وہ جب اعلیٰ دماغ بیٹھے تھے تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی میری ماں تو اللہ بخشے، والدین اللہ بخشے، سب کے جو چلے گئے ان کو بخشے اور جو ہے اللہ انہیں صحت تندرستی دے، لیکن وہ جب یہ سن کے رویا کرتے تھے تو ساڑھے دل تے نہیں سی گزردی اس طرح. بالکل صحیح بات ہے. ہاں جو 65 کے جذبات ہیں وہ ہیں انہی ترانوں کی وجہ سے، ان شعراء کی وجہ سے، یا ان خطبہ حضرات کی وجہ سے جو بتایا کرتے تھے اور ہم سنا کرتے تھے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اور وہ جوش جذبہ یاد دلایا کرتے تھے. یہ ہم ترانوں کی وجہ سے بہت اس فیلنگز تک تو جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. آج جب میں یہ ترانہ سنتا ہوں تو چونکہ میں نے آج کی جنگ خود دیکھ لی ہے. 2025 میں نے سمجھا میں نے دیکھی، آپ نے بھی اب دیکھی ہے؟ جی میں 65 میں نہیں تھا، 65 میں نہیں تھا، لیکن عالمی ارواح سے میں دیکھ رہا تھا. اچھا لہٰذا میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج چونکہ ہم نے یہ دیکھ لی ہے، اب جا کے پتا چلا اس کا مطلب کہ وطن پہ حملہ کیا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے، پھر اس ساری صورتحال میں بڑے زیرک انداز میں یہ سوچنا کیا ہوتا ہے کہ دشمن الزام کیا لگا رہا ہے، ہم اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہم پہ الزام بھی لگ رہا ہے جھوٹا اور انیوا اٹھو اٹھ، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اگر ثبوت ہے تو دے دیجئے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو دے دیجئے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ تحقیقات کرا لیجئے، اگر ہم درمیان میں ہوں تو ساڑھی جو سزا، لیکن اگر ہم نہیں ہیں پھر نہ آنا. پھر وہ عطا اللہ تارڑ ہوں تو رات کو اٹھ کے بھی کہہ رہے تھے یہ غلطی نہ کرنا، احمد شریف چودھری بھی یہ کہہ رہے تھے ہم بھرپور جواب دیں گے، گونج سنائی دے گی. ہمارے وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح مت کرو، نائب وزیر اعظم بھی اس طرح کہہ رہے تھے، اور ان کے اندر یہ تو یہ جنگ تھی نا جس کی باتیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھ لی. ہمیں 1965 والی جنگ کے بارے میں بتائیں میں اس پہ جو جاننا چاہتے ہیں. میں اس پہ بہت سارے پروگرام کیے. جی مجھے انہی دنوں آج چلیں کچھ شعر آغا شورش کاشمیری مرحوم کے، انہوں نے 65 کی جنگ میں جب یہ کہا نا کہ میرے ہمراہی کریں گے کچھ اس طرح جانے نثار، کیا بات، میرے ہمراہی کریں گے کچھ اس طرح جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اور کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور خاک ارض پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. لہٰذا یہ وہ جذبے تھے. میں جن علاقوں میں گیا خاص طور پہ قصور کا ایریا، لیکن BRB میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں، لاہور کی نہر. میں جب بزرگوں سے ملا اور ان سے میں نے وہ احوال پوچھا تو آپ کو یہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملے گا کہ جب دشمن اس طرف بڑھ رہا ہے تو پورا شہر ادھر جانا چاہ رہا ہے، خالی ہاتھ، کسی کے پاس ڈانگ ہے، سوٹا ہے، لاٹھی ہے، کوئی دعا کرتا ہوا بڑھ رہا ہے کہ میں جذبہ شہادت سے سرشار ہوں، میں اس وطن کے لیے مر مٹنا چاہتا ہوں، لیکن میں ناپاک دشمن کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دوں گا. جو کہتے تھے ہم یہ جم خانہ میں جا کے چائے پئیں گے، جو کہتے تھے کہ ہم لاہور میں جا کے مستیاں کریں گے، جو کہتے تھے کہ ہم لاہور پہ حکمرانی کریں گے، ان کے دانت کھٹے کیے. اسی طرح میں ورکنگ باؤنڈری پہ بھی گیا اور سیکیورٹی لائن پہ بھی گیا. چونڈا کے اندر جا کے میں نے ایسے بزرگ مجھے ملے جو اس وقت بھی تھے، اور انہوں نے جو مجھے بتایا نا کہ ہمارے جذبے یہ تھے کہ ہماری بچیاں اور عورتیں وہ بھی پانی کے جگ لے کے، وہ بھی جس برتن میں بھی پانی ہے. چوئندہ کی بات بھی ڈیٹیل میں ہم کریں گے. امین صاحب بات جذبہ ہو رہی ہے فیضی صاحب کی طرف سے. جذبے یہ تھے کہ اس وقت بھی جو جنگ تھی وہ ہماری مسلح افواج کے ساتھ پوری قوم نے مل کے جذبے کے ساتھ جیتی تھی. اور جذبہ یہ تھا جب ہمارے ایک فوجی جوان جو ہیں وہ زخمی ہو کے ہاسپٹل میں گئے تو ایک نرس تھی، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ شہید بھی ہوگے تو ہم جا کے لڑیں گے. یہ تھا جذبہ. سبحان اللہ. اسی لیے آج پوری قوم کہتی ہے کہ جارحیت فضائی ہو یا اب بھی جارحیت، آئے ہائے ذرا لفظ سن لیجئے گا، جارحیت فضائی ہو یا جارحیت اب بھی جنگ 65 کی ہو یا 2025 کی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے افواج پاکستان کے ساتھ شولڈر بائی شولڈر ملا کے جس طرح مارکہ حق
बनियानुल मरसूस में हमने दुश्मन को चने चबा दिए, दुश्मन को बता दिया कि तू कौन है। हमारे सामने तेरी बहुत बड़ी आबादी, तेरे बहुत बड़े वसाइल, तेरी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, चंद घंटों की तुम मार है। और ये हमने 65 में भी बताया, ये हमने 2025 में भी बताया। और आज शमाइला साहिबा, मुझे तो ISPR की जानिब से जो एक नगमा और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इतना प्यारा नगमा जिसको मैं कहता हूं अल्लाहु नगमा उन्होंने जारी किया। उसमें अफवाज की कारकर्दगी, दुश्मन पर अटैक कर देना अपने वतन के दिफा के लिए, क्योंकि हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद हम ये हमेशा से, हमारी क़यादत हमेशा से, सिविल और मिलिट्री क़यादत हमेशा से दुश्मन को कहती आई है कि हम पुरअमन एटमी ताकत हैं। हम दोस्तों और हमसायों से, तमाम इर्द गिर्द के ममालिक से प्यार मोहब्बत में, पुरअमन माहौल में, वसी तर अवामी मफाद में अच्छे हमसायों की तरह रहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारी सरजमीन पर मैली आंख से देखा तो फिर उसका अंजाम 1965 में भी दिखाया। आज 60 साल हो गए इस जंग को, 65 की जंग को। आज हमारे गाजी मौजूद हैं। ISPR की जानिब से जारी होने वाली जो डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं गाजियों ने अपनी बहादुरी के वो किस्से सुनाए हैं अपनी जुबान से कि क्या हालात थे, किस तरह, जिस तरह जवाद फैजी साहब बता रहे हैं कि निहत्ते लोग थे शहरी जिंदा दिलाने लाहौर के, वो पासी जिनके हाथ में डंडा था या जिनके हाथ में डंडा नहीं था, जिनके हाथ में जो कुछ लगा वो लेके वाघा बॉर्डर की तरफ चल पड़ा। और आगे हमारी अफवाज थी, उन्होंने कहा जी अभी आप रुकें, हम मौजूद हैं, हम आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हम आपके जज्बात को समझते हैं, हम वतन के दिफा के लिए आखिरी खून के कतरे तक हिफाजत करेंगे इस वतन अजीज की, और आप तक कब आप सुकून और इत्मीनान से जाएं। और वहां लेकिन जज्बा, कौम का जज्बा, अफवाज पाकिस्तान के जवानों का जज्बा, हमारे शहीदों की खून के एक एक कतरे से की गई हिफाजत का ये प्यारा वतन आज भी मौजूद है। और हमारे गाजी सीनों में वो खूबसूरत वाकयात भी लेकर बैठे हुए हैं जो अल्लाहु नगमे में और डॉक्यूमेंट्री में इतने खूबसूरत अंदाज में ISPR ने पेश किया। मैं ISPR को इस हवाले से मुबारकबाद पेश किया। बिल्कुल सही अमित साहब, 1965 की बात आपसे ही हमने शुरू की थी, दोबारा फिर आते हैं कि आपने चुविंडा का जिक्र किया था। टैंकों की सबसे बड़ी जंग जो हुई वो चुविंडा में हुई, और वहाँ टैंकों का कब्रिस्तान भी मशहूर है जो हमने बनाया जी। सही, और उस वक्त हमें कामयाबी हुई। MM आलम का जिक्र करें, जिसका जिक्र करें तो रिकॉर्ड मौजूद है, 1 मिनट के अंदर 5 जहाज मार गिराना। उस वक्त भी इतनी मार पड़ी, भारत कैसे भूल सकता है कि दोबारा गलती करने आ गया? असल में वो ये समझता है कि जो हमने साजिशें हमारी वजह से पनप रही हैं उसमें शायद कोई कामयाबी मिल जाएगी। वो ये समझ रहा था कि बैनुल अक़वामी सतह पे जो हम डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहे हैं अपने वालों, वो शायद चल जाएगा। वो ये समझ रहा था कि कुछ अरसे से कुछ अंदरूनी तौर पे, एक तो फितनतुल हिंदुस्तान के जो करिंदे और जो बदबख्त है वो पाकिस्तान पे जिस तरह हमलावर होने की कोशिशों में थे, उस पर वो नाजा था कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ वो ये भी समझ रहा था कि शायद ये सोशल मीडियाई दौर के अंदर और जिस तरह जहरीले प्रोपेगेंडाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और झूठे और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडाज हम पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी शायद सेल कर पा रहे हैं, शायद यहाँ भी ज़हन बना पा रहे हैं, तो इस वजह से उसने ये गलती कर ली और फिर 1965 की तरह जलीलो खार होकर रह गया। तब भी हम फातेह करार पाए क्योंकि पूरी कौम मुज्तमे थी, एक साथ थी, यक ज़बान थी और मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार थी। और अब भी ये उसने देख लिया कि हम फिर एक हैं और वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, और अब भी हम
اس کا وہ جو بڑھ کے مارتا تھا کہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے وہ طیارے فائٹر ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ہم نے سارا کچھ یوں بٹھا کے یوں گرایا ہے کہ اے پیائی تیرا سارا مفروضہ، یہ الزام پڑے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر آج کے دور میں 1965 کے جذبے کے ساتھ ہی میں آج کے دور پہ آتا ہوں تو جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا کردار جتنے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ادا کیا، خود مانیٹر کیا، خود جاگتے رہے، دیکھتے رہے اور رفقا سے مشورہ کرتے رہے، ایئر چیف ہوں، وہ نیول چیف ہوں، ان کے ساتھ مربوط رابطہ، اکٹھے بیٹھے رہنا، وزیر اعظم سے مسلسل گفتگو، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے جو جھوٹ گڑھ کے ہم پہ نتھی کرنے کی کوشش کی تھی اس کو بھی دیکھنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1965 کے وہ جذبات، ایم عالم کے جذبات، وہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والوں کے جذبات، وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جذبات، وہ ہمارے عزیز بھٹی شہید کے، ان کا ذکر کیسے؟ کیا بات ہے، اب کس کا ذکر کروں میں کہ یہاں پہ آپ جائیں، میں تو قسم خدا کی یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کے جائیے ان شہداء کی، ان کی وہ جا کے جائے شہادت دکھائیے۔ یہ لاہور میں بھی موجود ہے، وہاں جائیے، گجرات میں موجود ہے، جہاں جہاں موجود ہے، سوابی کے پاس کرنل شیر خان کا موجود ہے، وہاں جائیے، ان کو بتائیے کہ جان دینا آسان نہیں ہے، اور ان ماؤں کو دکھائیے جو مائیں اپنے اکلوتے بچوں کو بھی وطن پہ قربان کر دیتی ہیں کہ جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں جس طرح چونڈا کے بزرگ، مجھے ایک واقعہ سنانے دیجیے گا امینی فیض صاحب کی اجازت سے، وہ یہ کہ چونڈا کے وہ جو بابا جی جب مجھے بتا رہے تھے نا کہ میں جوان تھا، میری ماں بھی بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ چیزیں بھی دیکھے آؤ جا کے ہمارے فوجی جوانوں کو، اور میں نے دیکھا اسی طرح شہداء کی اگر بات ہو رہی ہے اور دفاع پاکستان کی بات ہو رہی ہے، امین فیض صاحب سکردو کے پاس میں یادگار شہداء پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ ایک شعر تھا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کیا بات، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم نے وہ جذبات والے دنوں کی بات کی ہے، اب تو ہم نے خود دیکھ لیا ہے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور جو رخنہ ڈالنے والے ہیں، جو منافرت پھیلانے والے ہیں، جو ذہن سازیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رد کرے اور ہمیں بھی یہ ہمت دے کہ ہم ایسی کسی بھی فتنوں کا اور سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ امین صاحب، یہ وطن ہفت میں نہیں ملا، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے اس کے لیے، اور کلمے کے نام پہ اس کی بنیاد رکھے جانا، اللہ کی مدد تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پاک سرزمین ہے جو کلمے کے نام پر مارز وجود میں آئی، دنیا میں پوری دنیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان ہر ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس بنیاد پہ قائم ہوا ہو کہ جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا کلمہ ہے، اس کی بنیاد پہ اور اس پہ جو ہمارے شہیدوں نے اپنے خون سے، یہ جو مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی یہ جو بارڈر کی لکیر کھینچی گئی تھی، یہ لکیر ایسے نہیں کھینچی گئی، یہ لکیر اس لیے کھینچی گئی کہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس پر جو عمل درآمد کیا، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانہ نے ہند کے لیے جو پاکستان ایک وطن حاصل کیا گیا، اور وہ وطن اسلام کی سربلندی کے لیے اور جو اسلام کا قلعہ، اور آپ دیکھیں جب ایٹمی طاقت بنی تو پہلا اسلامی ملک تھا جو ایٹمی طاقت بنا، دشمن کو بتا دیا ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کہ 1965 میں جب ایم عالم نے آپ کے 5 جہاز گرائے، پھر اس کے بعد 2025 میں آپ نے ہماری طرف رخ کیا، ہم نے 5 کے بعد 6 پیارے گرائے، سبق سکھایا جو کہ آپ کو رہتی دنیا تک یاد رہا۔ ویسے بھی ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ فیضی صاحب،
जनाब, जैसे प्रोग्राम के शुरू में हमने बताया कि आज ईद मिलादुल नबी है, जश्न है, सीरतुल नबी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल, जो आफात आई हुई हैं, उनको सामने रखते हुए, सीरतुल नबी को सामने रखते हुए हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान, उन्होंने रास्ते में रुकावटें डालने से मना किया है। उन्होंने कहा कि रास्ते साफ करो, रास्ते क्लियर रखो। और आजकल हम रुकावटें डालना अपना फर्ज समझते हैं। गुजरगाहें जो हैं वो साफ होनी चाहिए। लिहाजा जब हम दरख्त वो उखाड़ फेंकेंगे, एक तरफ हम समझते हैं और हमें कहा गया कि जन्नत में घर होगा जो दरख्त लगाएगा, और दूसरी जानब हम वही जन्नत का रास्ता अपना बंद कर देते हैं, फिर उन्हीं दरख्तों से काट के पानी के रास्ते बंद कर देते हैं। तो ये फिर मैं नहीं समझता कि हम उनके अहकामात पे चल रहे हैं या तामील कर रहे हैं। इसी तरह जो पानी के रास्ते में नाजायज़ तामीरात हैं, तजावज़ात हैं, या हट धर्मी से या किसी से मिल के वटेवर ज़िली इंतज़ामिया पे जिस लेवल पे भी जो हम दरियाओं के रास्ते रोकेंगे तो आफात में इजाफा होगा। फिर देखिए, हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और उस निस्फ ईमान को अगर बरूए कार ले आए तो फिर इस तरह से ना गटर की बंदिश हो, ना प्लास्टिक के बैग निकलें, ना हमारे अर्बन फ्लडिंग के खदशात हमारे सामने आके खड़े हो जाएं। हमें सफाई का ख्याल रखना है, हमें अपने जहन की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई के साथ साथ माहौल की सफाई का ख्याल रखना होगा। तभी तो हम इंसान दोस्त कहलाएंगे, तभी तो हम आला मखलूक कहलाएंगे, तभी तो हम अशरफुल मखलूकात की जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तब वो इस्तेमाल होगी ना। लिहाजा अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे जी बस आ गया जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ हमने शुमाइला जंग की बात कर ली कि आप अपनी होशो हवास में हमने जंग देख ली, इसी तरह मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मुझे जब ये फुटेज में देख रहा था कि कहीं पत्थर जो है वो पानी के साथ आए चले जा रहे हैं, उसकी वजह क्या थी? दरख्त काट दिए, पहाड़ों ने ज़मीन का और पत्थरों ने ज़मीन का अपना साथ छोड़ दिया, और वो मिसाइलों की तरह आके लगे, हमारी शहादतें हुई। फिर इसी तरह जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो फिर मुझे वापस जाना पड़ता है अपने असल की तरफ, अपनी मिरास की तरफ, कि क्या यही तालीमात है? लिहाजा कुदरती आफात का एक मरहला तो ये हो गया, क्योंकि वो बशीर भी है और नज़ीर भी है। हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो बशारतें हमारी बेहतरियों की हैं, नज़ीर भी उन्हीं का नाम है। और ये कुरान की आयत के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो डराने वाला भी है, तो डराया तो उसने इसी चीज़ों से ना। आका नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिदा हो उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने हमें इसीलिए तो नज़ीर थे कि हमें ये कहा था गांद ना पाना, हमें ये कहा था हक ना मारना, यही तो कहा था, वरना अजाब होगा। और फिर मैंने पहले भी ये कहा था कि पत्थरों की ये सैलाब देख के और हमें इस किस्म के अजाब देख के, इस किस्म की चीज़ें देख के, ग्लेशियर्स का पिघलना देख के, हमें जो है ये सारी चीज़ें देख के तो हमें लौटना होगा असल की तरफ और देखना पड़ेगा वो कौन से मेरे आपके और हैंडमेड वो इश्यूज है जिसकी वजह से दीगर इंसान भी उसकी भीड़ चढ़ रहे हैं। तो ये भी वही तालीमात नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। इसके साथ मैं आखिरी बात ये कहूँगा, फिर मेरे भाई ज़रूर इरशाद फरमाएंगे, वो ये कि इसके साथ साथ फलाह इंसानियत की बात करना। अगर कोई मसाइल में घिरा हुआ है, कई लोग हैं, मैं सच्ची बात है और मैं दिल से बात करना चाहता हूँ, कई लोग हैं जिनके घर डूबे हुए हैं पानियों में और मुनहदम होने के खदशात मौजूद हैं, लेकिन वो अपने घरों से नहीं जा रहे। वो ये कहते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे घरों से सामान न चोरी हो जाए। लिहाजा ये खदशात, अब इस पे भी इंसानियत आ गई कि क्या ऐसे मौके पे ऐसे वाक़यात बनते हैं? नहीं, उनकी मदद बनती है। मैं तो समझता हूँ कि दीगर जो लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, दीगर इलाकों के हैं, वो जाके उनके माल की, उनके मवेशियों की हिफाजत करें कि ये है इस वक्त हमारा फ़र्ज़ कि हम तो बचे हुए हैं, जो डूबे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करें। फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से ये दिन मना लिया। फर्ज और किरदार की अगर बात करें ना, तो मेरा ख्याल है जो बुनीर में उस्ताद ज़हूर पानी में बह के, उनका जिक्र भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक जुमला मैं कह लूं, मैंने वैसे सिर्फ हिंट दिया है कि हम उनका जिक्र कैसे ना करें कि वो भी तो एक किरदार है ना। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि क्या सारे
ظہور نہیں ہونے چاہیے اس موقع پہ، خدشات نہیں ہونے چاہیے. میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ ہم نے اتنے اچھے طریقے سے یہ دن منایا جوش و جذبے کے ساتھ، لہٰذا ہم اگر باقی کچھ اخراجات بھی ان کی مدد کے لیے کریں، ان کی ریلیف کے لیے کریں. اور جو میرا کہنے کا مقصد تھا نا شمائلہ، وہ یہی تھا کہ دیگر علاقوں کے لوگ جا کے کیوں حفاظت نہیں کر سکتے؟ وہ ظہوری تو چاہیے ہمیں ہر بندہ ظہور چاہیے جو دوسرے کے لیے اپنی جان داؤ پر تو لگا رہا ہے لیکن انسان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اور من حیث القوم اگر ہم یہ شروع کر دیں اور یہ سوچ لیں کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا، فائدہ مند اس کے لیے بننا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس دن کو منانے کی تمام تر خوشی وہ پوری ہو جائے گی. اور اگر کہیں سکم رہ گیا ہے تو ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے. امین صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی نظر آتا ہے. اور مجھے تو نظر آتا ہے سیلاب کے دنوں میں اپنے کسی ادارے کو دیکھوں، کوئی بھی ادارہ ہمارا ہے، ان میں وہ ناقابل تسخیر جذبہ نظر آتا ہے، قوم پوری میں وہ جذبہ نظر آتا ہے، پاک افواج میں نظر آتا ہے، ہمارے سارے جو بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے، آپ میں مجھ میں بھی نظر آتا ہے. تو وہ ناقابل تسخیر جذبہ تو ہر طرف ہے. شمائلہ، یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج 6 ستمبر کے حوالے سے جو یوم دفاع ہے ہمارا، اس حوالے سے جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، یہ ایک ایک لفظ جو ان کا ہے یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے اور یہ ترجمانی کرتا ہے پورے پاکستانی عوام کی. آپ دیکھیں کہیں کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ ماضی میں اس طرح کے سیلاب، زلزلے، اس طرح کی قدرتی آفات 1 اور 2 نہیں آئیں، بے بہا ہماری ہسٹری میں ایسی مثالیں موجود ہیں. یہ واقعات قدرتی آفات آئے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں اس میں پورا پاکستان اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی جس طرح ہو جاتی ہے. اور ان قدرتی آفات کے حوالے سے جس طرح انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس وقت پولیٹیکلی آپ یہ سمجھیں چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے جمہوری نظام کا. اور اس چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے آپ یہ دیکھیں ایسے خوبصورت ہمارے پنجاب میں، سندھ میں یہ جو انتظامات کیے گئے، لاکھوں افراد کو آنے والے سیلابی ریلے سے محفوظ کرنے کے لیے ان کو حفاظتی مقامات پر، اور یہ جو ہمارے خصوصاً دریا کی بیلٹ میں اور دریا کے سیلابی ریلے کی زد میں جو لوگ آنے والے تھے ان کے مال مویشیوں کو، ان کو جس طرح حفاظتی مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپوں میں پہنچایا گیا، کس طرح ان کے ساتھ حکومت پنجاب نے پرائم منسٹر وفاقی حکومت کی سرپرستی میں افواج پاکستان کے تعاون اور ان کے شولڈر کے ساتھ شولڈر ملاتے ہوئے جس طرح یہ دیکھیں اتنی بڑی آفت قدرتی آئی اور کتنے احسن طریقے سے آپ دیکھیں کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. اور جو لوگ اس وقت کیمپوں میں موجود ہیں اور کیمپوں میں موجود نہیں ہیں، عام شہریوں کا ان کے ساتھ پیار والا جذبہ دیکھیں، ان کے ساتھ ان کے جو دکھ تکلیف ہے اس کو کم کرنے کے لیے جس طرح ہماری عوام ان کے لیے جو خشک راشن ہے اور ان کے جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں وہ حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اس طرح پیار محبت کی چھاؤں کی جا رہی ہے کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ درخت چور، بلکہ چور نہیں کہنا چاہیے، درخت خور اور پتھر خور، جو پہاڑوں کے پتھر اور پہاڑوں کے درخت کھا کھا کے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کفن ہے اس کی نہ کوئی جیب ہوتی ہے اور نہ قبر میں ATM مشین ہوتی ہے. فیضی صاحب، ساری باتیں اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عادتیں، یہ ساری حرکتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو صرف ایک لائن کا میں کہوں گی کہ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
کہ آج کل ڈے بائی ڈے ہمارے اندر تحمل، برداشت، صبر یہ ختم ہو چکا ہے. ویسے تو کوئی بھی اچھی بات نہیں رہی ہم میں، لیکن اسپیشلی یہ، اور یہ میں صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ مجھے ایک دم خیال آ گیا. یہ کچھ دن پہلے ہم واقعہ ایک سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے کہ صرف اتنی سی برداشت نہیں تھی کہ 30 روپے کے پیچھے 2 جوان بھائیوں کو مار دیا گیا. مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا افسوسناک معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحمل نہیں ہوگا نا، اگر برداشت نہیں ہوگا، تو پھر گھروں پہ یا دکانوں پہ ان اللہ مع الصابرین لکھوا کے یا وہ کتبہ لگا کے تو فائدہ نہ ہوا اگر ہم نے عمل نہ کیا. لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لہٰذا ہمیں اس طرف دیکھنا بھی چاہیے. دوسری بات شمائلہ، ابھی جس طرح میں تحمل پہ ہی چلے یہ کر لیتا ہوں. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی انتظامیہ، ان کے اپنے دورے اور ان کے کیمپس میں جانا، بچوں کو ملنا. دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے نہیں چلے کہتا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منہ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تعریف کر رہے ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ قصور میں ہو، چنیوٹ میں ہو، لاہور میں ہو، وہ یہ کہہ رہے ہوں. تو یہ ہے وہ تحمل، برداشت، اچھائی کو اچھائی کہنا، کسی کی کاوش کو ماننا، اگرچہ وہ سیاسی حریف ہے، اگرچہ الیکشن میں وہ آمنے سامنے ہیں، اگرچہ وہ ایک جماعت نہیں ہے، اگرچہ وہ اب کوئی اتحاد بھی نہیں ہے ایسا، اس کے باوجود فیضی صاحب ہم نئی جنریشن یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاست میں آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن جب قوم کی بات آئے تو آپ ایک ہو جائیں. اچھا، آج کے دن میں ایک اور بھی اجازت میرے سینئر اور میرے بڑے بھائی امین حفیظ صاحب سے، میڈیا کو بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے، جذبات بڑھانے میں، پازیٹیوٹی دکھانے میں، نیگیٹیوٹی کو اجاگر کرنے میں. تو یہ ہمیں یہاں سے رکنا پڑے گا. ابھی جب میں آ رہا تھا نا شمائلہ پی ٹی وی، تو مجھے راستے میں پریس کلب کے باہر دوست کچھ ملے کہ آج چھٹی کا بھی دن تھا، لیکن وہ مجھے امین حفیظ صاحب زاہد شیروانی صاحب مل گئے. میں کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی میں دریائے راوی پہ. میں کہا خیر ہے؟ کہتے یار ہم جاتے ہیں لیکن ایک تسلی رکھیں، پوری قوم رکھے کہ اس لاہور کو کچھ نہیں ہونے دیا گیا. جہاں ناجائز چیزیں تھیں، یہاں غلطیاں تھیں، وہ سامنے آ گئیں، لیکن 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ ریلا گزر چکا ہے. 2,20,000 کیوسک. اب وہی نا امین صاحب، وہ جس طرح مجھے، جو آپ تو ٹیکنیکلی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس نے کہا اب 1,02,000 کیوسک ہے پانی. لہذا یہ گالی کوئی نہیں گئی لاہور سے. لیکن میڈیا پر ٹکرز یہی چل رہے ہیں کہ اونچے درجے کا سیلاب. غلط بیانی، فیک نیوز، پروپیگنڈا سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان خبروں سے بھی بچنا چاہیے. آپ دونوں کی اجازت ہو تو 2 لائنیں پڑھ دوں، فیضی صاحب اور امین صاحب بول دوں. یہ نشان عزم طارق، ضرب قاسم کی مثال، قوت بازوے خالد، سیف رب ذوالجلال، یہ غلامان محمد، دین حق کے یہ ہلال، عرض پاکستان تیرے ان حلالوں کو سلام، اے وطن اے جان من تیرے جیالوں کو سلام. اجازت دیجیے، پروگرام کا ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.